سامعین، پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ اگر ایک دن کوئی اچھی خبر یا امید لگتی ہے تو اس سے اگلے دن 10 خبریں مایوسی کی یا پاکستان کی بدنامی کی ہمیں سننی پڑتی ہیں۔ ابھی آج کی تازہ جو خبر کہ ایک قبرستان میں پھر پولیس والوں نے اپنا منہ کالا کر لیا، سیاہی پھیری ہے انہوں نے قبروں پہ اور بدنامی پوری دنیا میں اٹھائی ہے۔ ایک دن پہلے وہ جو ڈاکٹر عمر کوٹ میں جس کو پولیس والوں نے جعلی پولیس مقابلے میں مارا، اس کے خلاف احتجاج ہوا، بہت عوام نکلی اور یہ امید بن چلی تھی کہ شاید پاکستان میں اب وہ جو سیاہ کارنامے ہیں پولیس والوں کے ان میں کچھ شاید تعطل آ جائے، رکاوٹ، لیکن اس سے ایک دن بھی نہیں گزرا اور پولیس والوں نے احمدیہ قبرستان پہ چڑھائی کر دی۔ دیکھیں تفصیل اور پھر اندازہ لگائیں کہ پاکستان اس وقت کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بہتر حل نکالے جس سے جو شریف لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، وہ بچیں، اور جو شر پسند ہیں، جو ملک دشمن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی احسن رنگ میں دوسروں سے جدا کر دیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 سپٹمبر 2024 کی تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ الفضل انٹرنیشنل میں یہ جو خبر شائع ہوئی ہے، یہ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اپنے دیس کو چھوڑ کے پردیس میں آ بسے، ان کو جب اس طرح کی دردناک خبریں غیر دیس میں ملتی ہیں تو دل ان کے چلنی ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا کردار پچھلے 1-2 ہفتوں سے پورے پاکستان کے اندر کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ پولیس نے اپنے شہریوں کی حفاظت کا عہد کیا ہوتا ہے اور یہ پولیس آج کل اپنے ہی شہریوں کی درپے ہوئی ہے۔ قتل مذہب کے نام پہ، اور پھر مذہب میں جو اختلاف یا فرقہ کے بعض فرقوں کے آپس میں اختلاف، ان کی بنیاد پہ جو کمزور یا نا احتجاج کرنے والے کمزور کمیونٹی احمدیہ جماعت، ان کی مساجد، ان کے قبروں، ان کے کاروباروں یا ان کی رہائش گاہوں کے اوپر جو عوام کی طرف سے کیا کہتے ہیں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اب پولیس بھی ان کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ الفضل میں خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے۔ پولیس نے احمدیوں کی قبروں کے کتبوں پر سیاہ رنگ پھیر دیا۔ یہ سیاہ رنگ بیسیکلی کتبوں پہ نہیں پھیرا، اپنے اس نام پہ پھیر دیا جو کہ پوری دنیا کے اندر سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پولیس انتہا پسندوں کی خوشنودی کے لیے مسلسل غیر قانونی اقدام کر رہی ہے۔ وہاڑی میں مسلسل دوسرے دن پولیس نے احمدیوں کی قبروں پر درج مقدس تحریرات پر سیاہ رنگ پھیر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 26 سپٹمبر 2024 یعنی کل کو پولیس نے EB 245 ضلع وہاڑی کے قبرستان میں احمدیوں کے کتبوں پر لکھی مقدس تحریرات کو مٹا دیا۔ یہ واقعہ تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں پیش آیا۔ قبل ازیں تھانہ گگو منڈی کی حدود میں 25 ستمبر کو 13 احمدیوں کی قبروں کے کتبوں پر درج مقدس تحریرات پر پولیس نے انتہا پسندوں کے مطالبہ پر سیاہ رنگ پھیر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق مخالفین کی طرف سے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ احمدیوں کے کتبوں پر لکھی مقدس تحریرات کو مٹایا جائے
اور مخالفین یہ کام خود کرنا چاہتے تھے، جس پر پولیس نے انہیں کہا کہ یہ کام پولیس کرے گی اور کسی مسلک کا کوئی فرد اس میں شامل نہ ہوگا۔ چنانچہ مورخہ 26 ستمبر کی شام 5 بجے کے قریب پولیس کے 5 اہلکار قبرستان آئے۔ احمدیہ قبرستان میں احمدیوں کی قبروں کے کتبوں پر پینٹ پھیر کر مقدس تحریرات پر سیاہ رنگ پھیر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس ملک کی پولیس، جس کا کام اپنے شہریوں کی بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل حفاظت کرنا ہے، اگر وہ پولیس بعض انتشار پسندوں یا پاکستان مخالف تنظیموں کے دباؤ میں آ کے اس طرح کے کام شروع کر دے گی، تو پھر اس ملک کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کا اعتماد اپنے ملک کی پولیس سے اٹھ جائے گا، اور ہر کوئی اپنی حفاظت آپ۔ یہ احمدیہ کمیونٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دوسرے مکاتب جو دوسرے فرقے ہیں ان کا بھی آپس میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں 2 واقعات سنے، جس میں ایک شخص جس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ مذہب کی توہین کا مجرم ہے، جب وہ پولیس کے پاس حفاظت کی خاطر سے پہنچا کہ میرا کیس جب عدالت میں جائے گا تو میں بری ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے یہ توہین نہیں کی، تو پولیس میں موجود اشخاص نے اس کو وہاں گولی مار دی، اور پھر دوسرے واقعہ میں اس کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ یہ تو معاملہ ہے قتل کا، لیکن یہ اس میں قبریں ہیں جن کے عزیز و اقارب، جن کے پیارے وہاں مدفن ہیں، ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب وہ دعا کے لیے وہاں جاتے ہیں، نام پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر سیاہی پھیری ہو۔ یہ ظلم زیادتی پاکستان کے اندر بہت عرصہ سے جاری ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جو عوام ہے جو سندھ میں اٹھی ہے عمر کوٹ میں ایک ڈاکٹر کے قتل پہ، آیا وہ عوام سب کے لیے اٹھے گی کہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مختلف غیر کیا کہتے ہیں اسلحہ کے بغیر جو وہاں آباد ہیں کمیونٹیز پاکستان میں، جو احتجاج نہیں کرتے، جو آگے نہیں لگاتے، جو اپنی زیادتی پر صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آیا ان کی مدد یا قانونی طور پہ ان کو تحفظ دینا پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ آیا وہ پولیس اب مکمل طور پہ ان جہادی تنظیموں یا انتشار اپنانے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ آیا پولیس کو حکومت کی سپورٹ ہے اس کاموں میں؟ اوپر سے ان کو یہ آرڈر ہے کہ جو کوئی کمزور ہو اس کی مدد مت کرے، اور جہاں سے ان کو یہ متشددانہ رویہ کا خطرہ ہو ان کی بات مان کے اس طرح کے جو ملک کو بدنام کرنے والے واقعات ہیں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم دے، ان کو عقل دے۔